اہم خبر ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کورونا میں مبتلا ہو گئے، جس کے بعد تمام انتخابی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو کورونا کی معمولی علامات ہیں، انہیں ویکسین لگا دی گئی ہیں، انہوں نے قرنطینہ کر لیا ہے اور دفتری امور انجام دیتے رہیں گے۔ ایک ہی روز پہلے صدر بائیڈن نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر ڈاکٹرز نے طبی بنیاد پر تجویز کیا تو وہ دوبارہ صدارت کی دوڑ سے دستبردار ہو جائیں گے۔ تاہم ساتھ ہی بائیڈن نے دوبارہ صدارتی امیدوار بننے کی خواہش کے حق میں دلائل دیے اور کہا تھا کہ وہ تو خود چاہتے تھے کہ عبوری امیدوار بنے اور پھر یہ عہدہ کسی اور کے سپرد کر دیں، مگر انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ معاملات اس قدر تفریق کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ پہلی بار تھا کہ جو بائیڈن نے خود کو دوڑ سے باہر کرنے کی بات کی تھی، ورنہ ایک سوال پر بائیڈن ماضی میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ صرف خدا ہی آ کر کہے گا تو وہ دوبارہ الیکشن سے دستبردار ہوں گے۔ بائیڈن کو آج نوئیڈا میں ریلی سے خطاب کرنا تھا، جو اب نہیں ہو سکے گا۔ بائیڈن کو کورونا کی علامات کی خبریں ایسے وقت منظر عام پر آئی ہیں جب ایوان نمائندگان کے 20 ڈیموکریٹ اراکین اور ایک سینیٹر اب تک بائیڈن سے کہہ چکے ہیں کہ وہ دوبارہ صدارت کے امیدوار بننے سے دستبردار ہوں۔ امریکہ کے سینیٹر اور ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن کو کرپشن کیس میں مجرم قرار دے دیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق نیو یارک کی وفاقی عدالت نے دھوکہ دہی، رشوت اور بھتہ خوری سمیت 16 الزامات میں سینیٹر باب مینڈینز کو مجرم قرار دیا۔ سینیٹر باب مینڈینز لاکھوں ڈالر نقدی، لگژری کار اور سونے کی اینٹوں کے عوض اپنا دفتر غیر ملکی طاقتوں اور کاروباری افراد کو فروخت کرنے کی اسکیم میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ وہ 7ویں امریکی سینیٹر ہیں جنہیں مجرم قرار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب مینڈینز نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ جیوری کے فیصلے سے بہت زیادہ مایوس ہوئے ہیں، اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آگے بڑھے اور بات کریں، بانی پی ٹی آئی کے کئی کامیاب قانونی اپیلوں کے باوجود رہائی کے امکانات نہیں۔ پاکستان کی موجودہ مسلم لیگ حکومت 18 ماہ تک برقرار رہے گی۔ حکومت تبدیل ہوئی تو ملک میں نئے انتخابات نہیں ہوں گے۔ معاشی درجہ بندی کے ادارے فچ نے پاکستان کنٹری رسک رپورٹ جاری کر دی۔ معاشی ادارے فچ کی پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بڑی پیشگوئی۔ فچ نے اپنی رپورٹ میں پاکستان بارے پیشگوئی کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی مستقبل قریب میں بھی زیر حراست ہی رہیں گے۔ پاکستان کی موجودہ مخلوط حکومت 18 ماہ تک برقرار رہے گی۔ پاکستان کی معاشی بحالی کو نازک صورتحال کا سامنا ہے۔ شہری علاقوں میں احتجاج معاشی سرگرمیوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال معیشت ڈیریل کر سکتی ہے۔ حکومت تبدیل ہوئی تو ملک میں نئے انتخابات نہیں ہوں گے۔ ممکنہ متبادل کے طور پر ٹیکنوکریٹ انتظامیہ اقتدار میں آئے گی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ رواں مالی سال پالیسی ریٹ 16% اور اگلے سال 14% تک آ سکتا ہے۔ ایکسچینج ریٹ میں توقعات سے زیادہ استحکام آیا ہے۔ فچ نے یہ بھی پیشگوئی کی ہے کہ موجودہ سال کے اختتام تک ڈالر 290 روپے جبکہ 2025 میں 310 روپے تک جائے گا۔ IMF پروگرام کے تحت بجٹ اہداف کا حصول مشکل ہو گیا۔ مالی خسارہ 7.4% سے کم ہو کر 6.7% پر آنے کا امکان ہے۔ رواں مالی سال کے اختتام تک پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہو سکتی ہے۔ ایک اور ممکنہ سیلاب یا قدرتی آفت معیشت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال پاکستانی معیشت میں قرضوں کا حجم 7% کم ہو سکتا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق قرضوں کا حجم 77% سے کم ہو کر 70% تک ہونے کا امکان ہے۔ رواں مالی سال پاکستان کے 62% محصولات قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے۔ رواں مالی سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح زیادہ رہے گی۔ ADB رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ مالی سال پاکستان کی شرح نمو 2.4% رہی۔ گزشتہ مالی سال معاشی ترقی کی شرح میں زراعت نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 11.8% تک پہنچ چکی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم ہونے سے پالیسی ریٹ میں کمی ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے مختلف پہلوؤں پر غور کیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت ہونے والا اجلاس آج صبح 11 بجے ہوگا۔ اجلاس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن، الیکشنز اور لیگل ونگز کے سربراہ الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں کے فیصلے پر بریفنگ دیں گے۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے مخصوص نشستیں PTI کو دینے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں سیاسی جماعت بھی قرار دیا تھا۔
پابندی کے فیصلے پر مشاورت نہیں کی گئی، پیپلز پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا دو ٹوک اعلان، صحافیوں سے گفتگو میں کہا سیاسی جماعت کو سیاسی بن کر دکھانا ہوگا، اس کے بانی کو کچھ اقدامات کرنا ہوں گے جو وہ نہیں کر رہے۔ نشستیں یا ووٹ لینے سے کوئی سیاسی جماعت نہیں بن جاتی۔ پہلی بات تو ہمیں کنسلٹ نہیں کیا گیا ہے، یہ بڑا کلیئرلی ہم نے کہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی بھی سیاسی جماعت کو بین لگانے کے لیے ہم کبھی بھی فیور میں نہیں رہے، لیکن پی ٹی آئی نے اپنا کردار دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ ایک سیاسی جماعت کی طرح بہیو کر رہی ہے کہ نہیں۔ صرف سیٹیں لے جانا، ووٹ لے لینا کسی کو سیاسی جماعت نہیں بناتا۔ آپ کو سیاست کے جو اصول ہیں، ایک پی ٹی آئی نے جو اپنی شارٹ سائٹڈنس کا مظاہرہ کیا ہے، جو ان کی سیلفشنس ہے ان کے لیڈر کی اور ان کی پوری پارٹی کی، اس کی وجہ سے وہ اس جگہ تک پہنچے ہیں، اور ہم یہی کہیں گے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کی طرح، ایک جمہوری جماعت کی طرح آگے پیش کرے تو پھر یہ بین نہیں لگے گا ان پہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پی ٹی آئی پر پابندی کے حکومتی فیصلے پر رد عمل، کہا پی ٹی آئی پر کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا، یہ لوگ خود مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا اس سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہمارے موقف کی جیت ہوئی، اب چیف الیکشن کمشنر کو مستعفی ہونا چاہیے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا مذاکرات کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی فیصلہ کریں گے، ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے حق میں نہیں، اسمبلی میں اس پر بات کریں گے۔ ایڈ ہاک ججز لینے کے بجائے میرٹ پر ججز کی تقرری ہونی چاہیے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ پختونخوا حکومت پر دہشت گردی کی ذمہ داری ڈالنا وفاقی حکومت کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ اپنے فرائض میں ناکامی دوسروں کے سر ڈالنا وفاقی حکومت کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان پر بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کی حالیہ لہر کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے عوام کا خون بہہ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا لہو لہان ہے۔ خواجہ آصف کے بیانات شہداء کے لواحقین کی دل آزاری کا موجب بن رہے ہیں۔ عزم استحکام معاملے پر خواجہ آصف کو اپنے ہی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے جھوٹا ثابت کیا تھا۔ خواجہ آصف ملک کی سیکیورٹی جیسے اہم معاملات پر بھی سیاسی بیان بازی سے باز نہیں آتے ہیں۔ وزارت دفاع کی 2 باریاں خواجہ آصف نے لیں، مگر دہشت گردی کے الزامات خیبر پختونخوا پر لگا رہے ہیں۔ خواجہ آصف جعلی فارم 47 حکومت کی نااہلی چھپانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کراس بارڈر مسئلہ ہے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت وزارت دفاع کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم عاشور کے موقع پر ملک بھر میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے پر وزیر داخلہ اور 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا وزیر داخلہ اور 4 وزرائے اعلیٰ کی بہترین قیادت کی بدولت ملک بھر میں یوم عاشور کی سرگرمیاں پرامن طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچیں۔ پورے ملک میں عقیدت و احترام کے ساتھ مجالس اور جلوس کا انعقاد ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا وفاق اور صوبوں کے درمیان پولیس، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متحرک کرنے کے لیے ہم آہنگی قابل ستائش ہے۔ کراچی میں بھی یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ شہر بھر میں مجالس اور ماتمی جلوس نکالے گئے۔ 10 محرم کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر کھارا در میں حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اسرار مغیری کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 10 محرم الحرام کی مناسبت سے ماتمی جلوس نکالے گئے اور مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ یوم عاشور کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، جو نمائش چرنگی 7 ڈے صدر ایمپریس مارکیٹ ریگل چوک سے ہوتا ہوا ایم اے جناح روڈ پر تبت سینٹر پہنچا، جہاں جلوس کے شرکاء نے نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد جلوس اپنے روایتی راستوں ریڈیو پاکستان، جامعہ کلاتھ، ڈینسو ہال اور بولٹن مارکیٹ سے ہوتے ہوئے کھارا در میں حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔
یوم عاشور کے جلوسوں کے لیے شہر بھر میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے۔ مرکزی جلوس کے لیے 6000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات تھے۔ رینجرز کے بھی ہزاروں افسران اور جوانوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ جلوس کے راستے پر قائم بلند و بالا عمارتوں پر سنائپرز کو تعینات کیا گیا۔ فضائی نگرانی کی گئی اور کمانڈ اینڈ کنٹرول روم سے جلوس کی مانیٹرنگ بھی کی گئی۔ ساتھی رپورٹرز حسن علی، بلال علی اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسرار مغیری، ABN نیوز کراچی۔ لاہور میں شبی ذوالجناح کا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ کربلا گام شاہ میں جلوس کے اختتام پر شام غریباں برپا کی گئی۔ نثار حویلی سے نکلنے والا ذوالجناح کا مرکزی جلوس 21 گھنٹے تک اندرون شہر کی گلیوں اور راستوں پر چلنے کے بعد کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کے شرکاء نے کربلا گام شاہ میں نماز مغربین ادا کی، جس کے بعد شام غریباں برپا کی گئی۔ ذاکرین نے مصائب اہل بیت بیان کیا اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے سوز و سلام پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے یوم عاشور پر پنجاب کے تمام شہروں میں عزاداروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی پوری کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب نے سبیلوں اور لنگر کا بھی اہتمام کیا۔ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے میں خود انتظامیہ سے رابطے میں رہی ہوں۔ صوبائی وزراء اور ضلعی انتظامیہ کی کاوشیں بھی قابل ستائش ہیں۔ دعا ہے کہ یہ مقدس مہینہ سب کے لیے رحمتوں، امن اور اتحاد کا باعث بنے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے سینٹرل پولیس آفس کوئٹہ کا دورہ کیا۔ کمانڈر 12 کور، صوبائی وزیر داخلہ، چیف سیکرٹری بلوچستان بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ کو سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ IG پولیس بلوچستان اور IGFC سمیت دیگر متعلقہ حکام بھی شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا مرکزی جلوس کی CCTV کیمروں کے ذریعے مکمل مانیٹرنگ کی گئی۔ جلوس کی ڈرون کیمروں کے ذریعے فضائی نگرانی بھی کی گئی۔ دیگر اضلاع کے جلوسوں کی سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب اور کابینہ کمیٹی برائے امن و امان نے کربلا گام شاہ کا دورہ کیا۔ مریم اورنگزیب نے لاہور کے مرکزی عزاداری جلوس اور اختتامی پوائنٹ پر سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری داخلہ نور الامین مینگل نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں مرکزی جلوسوں کی صورتحال بارے بریفنگ دی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پوری کابینہ امن و امان کے قیام کے لیے فیلڈ میں ایکٹیو ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم پر صوبہ بھر میں خصوصی نیاز، لنگر اور سبیلوں کا اہتمام ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر انتظامات کا یہ سلسلہ چہلم تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا اہل بیت سے اظہار محبت و عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صوبائی وزیر صحت و چیئرمین کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق، بلال یاسین، وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان، سیکرٹری داخلہ نور الامین مینگل بھی مریم اورنگزیب کے ساتھ تھے۔ پشاور میں بھی یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ امام بارگاہوں سے عاشور کے 12 چھوٹے بڑے ماتمی جلوس نکالے گئے۔ عزاداروں نے امام حسین کو نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ یوم عاشور کے موقع پر اندرون شہر جانے والے تمام راستے سیل تھے۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ پاک فوج کے جوان بھی سٹینڈ بائی رہے۔ یوم عاشور کا پہلا جلوس امام بارگاہ آغا سید علی شاہ رضوی سے برآمد ہوا۔ اس دوران عزادار نوحہ خوانی اور ماتم کر کے کربلا کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے رہے۔ جلوس کے مقررہ راستوں پر سیکیورٹی کے سخت بم ڈسپوزل سکواڈ کے اہلکار بھی موجود رہے۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے جلوس کے لیے خصوصی ٹیمیں بھی موجود تھیں۔ شہر میں موبائل سروس جزوی طور پر معطل رہی۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں 10 محرم الحرام مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کر کے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی حوالے سے قاضی کامران کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی اسلام کی سربلندی اور حق و صداقت کے لیے دی جانے والے عظیم قربانیوں کی یاد میں بریڈ فورڈ میں یوم عاشور مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ اسلامک مشن سے برآمد ہوا۔ جلوس میں بڑی تعداد میں مرد و خواتین اور بچوں نے شریک ہو کر نواز رسول کے غم میں نوحہ خوانی کی۔ یہ دن اور اس وقت ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور یہ اس مناسبت سے منایا جا رہا ہے کہ جو قربانی آج سے 1400 سال پہلے کربلا کے تپتے صحرا میں امام حسین علیہ السلام نوائس رسول اور جنت کے جوانوں کے سردار نے اپنے خاندان، اپنی ذات اور اپنی اہل و عیال کے ساتھ قربانی دے کر اور اپنے اصحاب کے ساتھ قربانی دے کر یہ ثابت کیا کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا۔ امام حسین علیہ السلام کا جو ہمارے لیے سبق ہے
کہ ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا، اگر سر کٹتا ہے تو کٹ جائے۔ جلوس کے شرکاء نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہا، واقعہ کربلا جابر اور باطل قوتوں کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے، یہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کا پیغام بھی دیتا ہے۔ 10 محرم کے مرکزی جلوس میں ٹریفک کی روانی اور جلوس کی سیکیورٹی کے لیے رضاکار اہلکاروں کے ساتھ ساتھ پولیس کی بڑی تعداد موجود تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی دین اسلام کے لیے دی گئی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ قاضی کامران، ABN نیوز، بریڈ فورڈ۔ کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مغربی کینیڈا کے شہر کیلگری میں امام بارگاہ حسینیہ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام روایتی جلوس نکالا گیا، جس میں سینکڑوں عزاداروں نے شرکت کی۔ مزید بھی دیکھتے ہیں چودھری افتخار کی اس رپورٹ میں۔ نواسہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں 10 محرم کو اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ایسی مثال قائم کی جس نے رہتی دنیا تک حق و باطل کے درمیان واضح حد قائم کر دی۔ مغربی کینیڈا کی قدیم امام بارگاہ حسینیہ ایسوسی ایشن کی جانب سے ڈاؤن ٹاؤن کیلگری میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جلوس گزشتہ 14 سال سے ہر سال کیلگری ڈاؤن ٹاؤن سے برآمد ہوتا ہے۔ امام بارگاہ حسینیہ ایسوسی ایشن کے صدر اسد جعفری، خواجہ ریاض سمیت دوسرے شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے میدان کربلا میں سچائی اور حق کے لیے یزید سے جنگ کی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا جو رہتی دنیا تک زندہ و جاوید رہے گا۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا 3 گھنٹے بعد سٹی کونسل کی بلڈنگ کے باہر پہنچا۔ جلوس کے راستے میں پولیس کی بھاری نفری موجود رہی۔ عزاداروں میں مشروبات اور تبرک تقسیم کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری افتخار، ABN نیوز، کیلگری، کینیڈا۔ یہاں پر خبر شامل کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا اور کہا ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں۔ جو بائیڈن نے الزام لگایا ہے کہ ایلون مسک اور اس کے امیر دوست صدارتی انتخابات خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کورونا میں مبتلا ہو گئے، جس کے بعد تمام انتخابی سرگرمیاں معطل کر دی گئیں۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو کورونا کی معمولی علامات ہیں، انہیں ویکسین لگا دی گئی ہے، انہوں نے قرنطینہ کر لیا ہے اور دفتری امور سر انجام دیتے رہیں گے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے الزام لگایا ہے کہ ایلون مسک اور اس کے امیر دوست صدارتی انتخاب خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کورونا میں مبتلا ہو گئے، جس کے بعد تمام انتخابی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو کورونا کی معمولی علامات ہیں، انہیں ویکسین لگا دی گئی ہے، انہوں نے قرنطینہ کر لیا ہے اور دفتری امور سر انجام دیتے رہیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دیہی ہیلتھ سینٹر پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کو ناکام بناتے ہوئے شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہونے والے شہداء کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق DI خان ہیلتھ سینٹر پر حملے کو ناکام بنانے والے شہداء کو اپنے اپنے آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا ہے۔ شہداء کی نماز جنازہ اور تدفین میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں، شہداء کے لواحقین اور عمائدین علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر شہداء کی یہ قربانیاں دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ کھیلوں کے میدان سے خبر دیں گے۔ پیرس اولمپکس میں 9 روز باقی ہیں۔ اولمپک ولیج کی رونمائی کر دی گئی ہے۔ اولمپک ولیج میں دنیا بھر سے آئے 14,000 ایتھلیٹس اور آفیشلز قیام پذیر ہوں گے۔ اولمپک سے قبل شہر بھر کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ پیرس اولمپکس میں ایتھلیٹس کے حجاب پہننے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حجاب کے معاملے پر اولمپکس کمیٹی سے فرانس کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اور بات کریں پاکستان کے سینئر اداکار اور ہدایت کار عثمان پیرزادہ کا بجلی کے بلوں پر رد عمل۔ کہا، توبہ توبہ، خوفناک بل ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں کیا ہوگا۔ ایک انٹرویو کے دوران عثمان پیرزادہ نے کہا کہ پتہ نہیں آئندہ میری سکت ہوگی بھی یا نہیں کہ بل ادا کر سکوں، ہو سکتا ہے مجھے بجلی کٹوانی پڑے کیونکہ میں تو افورڈ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید کہا، کبھی کبھی ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں جن کے وسائل کم ہیں یا مالی طور پر مضبوط نہیں ہیں کہ وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے۔ اوپر سے شدید گرمی، یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بجلی کے بغیر گزارا کریں۔ عثمان پیرزادہ کا کہنا تھا کہ لوگ سولر لگوا رہے ہیں لیکن کبھی ٹیکنالوجی بدل گئی،
कभी उस पर भी टैक्स लगा दिए गए। बंदा घबरा जाता है। मेरा बिल इतना खौफनाक आया है कि क्या ही बताऊं, घर में एक एसी चलता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।